السلام علیکم۔ آج کا چیپٹر ہے، آج کا سبق ہے زبان گویا، جس کے لکھنے والے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ سب سے پہلے خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں جان لیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے پہلے نقاد یعنی تنقید نگار، بہترین شاعر اور اچھے ادیب تھے۔ پہلے نقاد تھے یعنی پہلے تنقید نگار تھے اور شاعر اور ادیب بھی تھے۔ آپ کی پیدائش 1837 میں پانی پت میں ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام خواجہ عزت بخش تھا، یعنی ماں کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ سلسلہ نسب حضرت ابو ایوب انصاری سے جا ملتا ہے۔ ان کے آبا و اجداد شاہ بلبن کے عہد میں، بلبن جو ہندوستان کا بادشاہ ہوا، ان کے زمانے میں ہرات سے آ کر پانی پت میں مقیم ہوئے تھے، ہرات سے آ کر پانی پت میں ٹھہرے تھے۔ خواجہ الطاف حسین حالی بچپن سے ہی والدین کے سائے سے محروم ہو گئے، یعنی بچپن میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلی چلے آئے۔ شاعری میں مرزا اسداللہ خان غالب ان کے استاد ہوئے۔ 1857 میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے انتقال کے بعد پنجاب گورنمنٹ ڈپو لاہور میں ملازمت کی۔ 1857 کے بعد لاہور میں ملازمت کی۔ یاد رکھیں اس وقت ہندوستان اور پاکستان الگ نہیں ہوا تھا۔ یہاں ان کو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابوں کی عبارت درست کرنی پڑتی تھی۔ اس سے ان کو انگریزی خیالات اور انگریزی طرز ادا سے خاص مناسبت پیدا ہو گئی، یعنی جب ان کو انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا تھا تو انہوں نے انگریزی زبان کو پڑھا اور پھر انہوں نے سمجھا کہ انگریزی کیا ہے۔ لاہور سے اینگلو عربک اسکول دہلی میں مدرس ہو کر چلے آئے اور یہیں 1876 میں مسدس لکھا، جو مسدس آپ کو پڑھنا بھی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جس کا عنوان ہے نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسدس ہے۔ وہ مسدس 1876 میں لکھا۔ 1904 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1914 میں مولانا حالی کا انتقال دہلی میں ہو گیا۔ اب ان کا مضمون ہے زبان گویا۔ زبان گویا میں ہم دیکھ لیں۔ زبان گویا میں خواجہ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان اپنے شیریں بیانی سے ہزار داستان بن کر دلوں کو لبھاتی ہے، یعنی انسان کی زبان ہی اس کی پہچان۔ اگر انسان میٹھا بولے تو وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ یہ سحرکار اور جادوگر ہے، اس میں تسخیری صلاحیت موجود ہے، یعنی یہ ایک جادو ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ دوسروں کو اپنا کر دے۔ دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن کر دکھانا زبان کا ایک کھیل ہے۔ یہ بنی بات کو بگاڑنے والی اور بگڑے کاموں کو سنوارنے والی ہے۔ روتوں کو ہنسانا، ہنستوں کو رلانا، روٹھے کو منانا، بگڑے کو بنانا زبان کا ہی کرشمہ ہے۔ کہیں اس کے بول شربت کے گھونٹ ہیں اور کہیں زہر ہیں۔ یہی معمولی سی زبان ہی ہماری عزت، ہماری ذلت، نیک نامی اور بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے جھوٹ اور سچ کے نتیجے میں لاکھوں کے سر کٹے اور کروڑوں کی جانیں بچی ہیں۔ یعنی اپنی زبان کے بارے میں بول رہے ہیں، اس کے بارے میں بعد میں بتا دیا جائے گا کہ زبان کو انہوں نے کیا کہا۔ اگرچہ ہماری زبان دیکھنے میں ایک پارہ گوشت سے زیادہ نہیں ہے، یعنی گوشت کے ایک ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی طاقت نمونہ قدرت الہی ہے۔ یہ دل کی امین ہے اور روح کی ترجمان ہے۔ علم کے غیبی اور انمول خزانے کے قفل کو زبان ہی کھولتی ہے۔ قفل مانے تالا، تالا کو علم کے غیبی اور انمول خزانے کے تالے کو زبان ہی کھولتی ہے۔ واضح و نصیحت، تلقین و ارشادات زبان کا بہترین کارنامے ہیں۔ اس کے برعکس جھوٹ، غیبت، تہمت، فریب، چغلخوری زبان کی بدترین عیب ہیں۔ زبان کی حقیقت سمجھانے کے بعد خواجہ الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ الہی اگر ہم کو رخصت گفتار ہے تو زبان راست گفتار دے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کو تم نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو ہمیں ایسی صلاحیت دے جس سے زبان سچ بولے، اور اگر دل پر تجھ کو اختیار ہے تو زبان پر ہم کو اختیار دے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دل پر تو تجھ کو اختیار ہے تو زبان پر ہم کو اختیار دے۔ جب تک دنیا میں رہیں سچے کہلائیں اور جب تیرے دربار میں آئیں تو سچے بن کر آئیں۔ یہ خواجہ الطاف حسین حالی کا مضمون تھا، جس کی تلخیص تھی جتنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا کہ یہ زبان ہے، زبان سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے۔ آپ تھوڑا توجہ سے میری بات سنیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی زبان گویا میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب میں سب سے بہتر بنایا، کیونکہ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ پاک نے زبان جیسی نعمت دی۔ زبان سے انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے،
ज़बान से ही इंसान अपने दिलों की बात दूसरों तक रखता है। ज़बान ही है जिससे इंसान की पहचान बनती है। ज़बान ही है जिससे इंसान दूसरों को दोस्त या दुश्मन बना सकता है। ज़बान की वजह से लोग इज़्ज़त भी पाते हैं और इसी ज़बान की वजह से लोग बदनाम भी होते हैं। ज़बान दूसरों के दिलों को जोड़ती भी है और यही ज़बान दूसरों के दिलों को तोड़ भी देती है। इसलिए ज़बान के बारे में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा कि ऐ अल्लाह पाक, दिल पर तुझको इख्तियार है तो ज़बान पर मुझको इख्तियार दे दे कि मैं जो चाहूँ वही बोलूँ, और ऐ अल्लाह मेरी ज़बान को तू ऐसी ज़बान बना कि क़यामत में जब तेरे सामने आऊँ तो इस ज़बान की वजह से मुझे तेरे सामने शर्मिंदा न होना पड़े। बस आज के लिए इतना ही।